السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہر پلیٹ فارم سے یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور میرے پیارے بھارت دیش کے جو علماء حضرات ہیں ان کی نظر مجھ پر، تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کی صفوں میں مجھے بٹھاتا ہے اور انہی کی دعاؤں سے پورے ہندوستان میں ورلڈ کے الگ الگ جگہوں پر جا کر تقریر کرنے کا موقع مجھے ملتا ہے۔ میں 2007 سے پڑھانا شروع کیا، لیکن جب سے علماء حضرات کی نظر مجھ پر پڑی ہے، مولانا بدرالدین اکبر صاحب، مولانا محمود بدری صاحب، مولانا حذیفہ بستانی صاحب اور آپ کے حضور مولانا غلام بستانی صاحب اور مولانا سجاد نعمانی صاحب، یہ جتنے میرے نام عرض کیے ہیں، یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور مجھے فون کر کے باقاعدہ مجھے بلا کر نصیحتیں بھی کیے ہیں، اپریشیٹ بھی کیے ہیں، انکریج بھی کیے ہیں، موٹیویٹ بھی کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ورنہ بہت سے ٹیچرس حیدرآباد میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں ہیں، لیکن منور زمان کو لوگ بہت سننا پسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علماء حضرات کا ایک بہت بڑا طبقہ ہندوستان میں ان کی دعاؤں کے ساتھ میں چلتا ہوں ماشاءاللہ، اور ماؤں کی دعاؤں کے ساتھ میں۔ ورنہ اسٹیج پر جو تشریف فرما علماء حضرات اتنے بڑے ماشاءاللہ، ان کے سامنے کھڑے ہو کر جو لفظ بھی نہیں بول سکتا ہوں، تو شاید اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میری مدد کر رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے ہے، میرے سامنے نہیں ہے۔ سامنے ہوتے تو کاش شاید میرے بات نہیں کر پاتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء حضرات وہاں پر بیٹھے ہیں، میرے سامنے جو میں دیکھتا ہوں اس میں بہت سے چھوٹے معصوم نادان علماء بھی ہیں، تو میں انگلش کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ، اس پر میرے زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں، تو میں کچھ 2-3 ٹاپکس پہ آپ کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ آپ لوگ بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ آنے والے زمانے میں آپ کو بہت خوب مدد ملے گی انشاءاللہ۔ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں جو شاہجہاں گروپ آف میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر رہے تھے، اس سے قبل وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 10-12 سال بھی کام کیے اور حیدرآباد کے بہت سے NGOs، بلکہ حیدرآباد کے پورے انڈیا کے NGOs میں وہ خوب تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پیسوں سے نہیں، موٹیویشن سے۔ وہ کوئی دولت مند انسان نہیں ہے، وہ کوئی ادارے کو لے کر کبھی اسپیچ دیتے ہیں تو مجمع ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ادارہ ڈاکٹر رفیق صاحب کا ہے، اتنا گوجھ لے لیتے ہیں، اور وہ جب ادارہ آباد ہوتا ہے تو پھر اس ادارے میں بمشکل سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور ایک ادارے کو پکڑتے ہیں، اور ایک NGO کو پکڑتے ہیں، اس کو اپلفٹ کرنا، پھر دوسرا ادارے میں جانا۔ بہرحال میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب جو یہاں زیر تعلیم کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، کچھ آخری سال کے بھی ہیں، کچھ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سند ملنے والی ہے، یہ سب جن کے شولڈرز پر بڑی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، آپ لوگ فیوچر لیڈرز ہیں، تو بڑا مشن، بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ اور میں ایک ڈاکٹر رفیق صاحب کی بات بتا کر پھر اور ایک اچھی چیز آپ لوگ کے لیے میں لے آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک NGO میں ڈاکٹر رفیق صاحب کام کر رہے تھے، تو بڑا بدنام NGO تھا، تو میں نے ہمت ضرورت کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ NGO بہت بدنام ہے، آپ اس پہ کام کرو گے تو آپ کو بہت بدنامی ملے گی، آپ سارے NGOs میں کام کریں لیکن اس NGO میں کام نہ کریں۔ بہت غور سے سنیں سب لوگ، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے ضرور سب کو موٹیویشن ملے گا، تو استاد ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایک NGO 99% فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ فریب سب کچھ ہو رہا ہے اس میں 99%، اور 1% اچھا کام ہو رہا ہے اور 1% سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ڈاکٹر رفیق اس 1% کو 2% کرنے کی کوشش کرے گا۔
میری امت کو میں زیرو بنا دیا ہے. کوئی ادارہ ہے یا پھر کوئی شخصیت ہے، اگر 1% صحیح کام کر رہا ہے اس کو اور مزید بدنام کر کے میں زیرو نہیں کروں گا. اس کو میں محنت کر کے اپریشیٹ کر کے موٹیویٹ کر کے پش کر کے اس کو میں 2% کروں گا. تو یہ لیسن ہم نے سب فالو کرنا ہے. ہم نے کسی کو گرانا نہیں ہے، اس میں کتنی بھی برائیاں ہوں گی ہم نے اچھا ہی کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہم نے اس کو صحیح راہ پہ لے جانے کے لیے دعا کرنا، موٹیویٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا. سب سے آسان اگر کوئی کام اس دنیا میں ہے تو وہ تنقید کرنا ہے، وہ کرٹیسائز کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں بہت نقصان ہوا ہے. یہ اسلام کی جو دشمن ہے اس کی فہرست میں آپ دیکھیں گے تو یہودیوں کا نام لکھیں گے، نصرانیوں کا لکھیں گے، ہندوؤں کا لکھیں گے. یہ سب الگ چیز ہے. لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کو کس سے نقصان ہوا تو آپ کے رشتے داروں سے آپ کو نقصان بہت ہوا ہے، آپ کے محلے والوں سے آپ کا نقصان بہت ہوا ہے، آپ کے خاص دوستوں سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے، آپ کے بزنس پارٹنر سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے. کیوں؟ سب میں حسد ہے، سب میں جلن ہے. یہ دلیں صاف کرنا اس کی ایک بھرپور کوشش رہتی ہے. نیت کسی کو بھی کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے انٹینشن، نیت میں 100% پیورٹی ہونا چاہیے. ایک دم صاف نیت سے بندے کو کھڑے ہونا پڑے گا میدان میں. ذرا بھی کھوٹ دل میں نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی محض نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہونے والا ہے. 100% اگر اس کا انٹینشن پیور ہے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی. اس دنیا کے کوئی بھی کونے میں بندہ کام کر رہا ہو، کتنے بھی حالت میں کام کر رہا ہو، اس کو چیلنجز ہیں، ہارڈشپس ہیں، آبسٹیکلز ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اگر کچھ دیر ہو سکتا ہے لیکن مدد آنا لازم ہے. کب؟ جب انٹینشن ہمارا صاف ہو. اور دوسرا، طریقہ بہت صحیح ہونا چاہیے. انٹینشن صحیح ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہم پر ہمارے مینٹورز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس میں خوب علم ہے، آپ یہاں کے طالب علم ہیں، ہر سبجیکٹ میں 100 میں 100 مارکس دیا آپ نے اور سارے اساتذہ خوب تعریفیں کیے ہیں آپ کی. اب سند لے کر آپ نکلے ہو عوام میں کام کرنے کے لیے اور آپ کے سر کے اوپر ایک مینٹور نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو استاد نہیں بنایا تو آپ ایک اسپیڈ کار ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے تو کار بہت تیز دوڑنے کی، اس سے تیز دنیا میں کوئی کار نہیں ہے. وہ اسپیڈ سے آپ کام کرنے کا ہنر کرتے ہیں لیکن بریک نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی لیے کسی کے سپرویژن میں کسی کو اپنا استاد بنانا، اس کے سپرویژن میں، بھلے اس استاد سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے لیکن وہ بزرگ ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہے، تو ایسے اساتذہ بنا کر ان کے مشوروں سے اگر ہم چلتے ہیں تو منزل آسانی سے ہمیں ملتی ہے. تو پہلے میں نے بتایا نیت، دوسرا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے اور محنت صبح سے لے کر رات تک محنت کرنا ہے. یعنی تھکنا بالکل بھی نہیں ہے. اتنا کام کرنا کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والی آنکھیں تھک جائیں لیکن بندہ نہیں تھکتا ہے. یہ کامنٹس آنا چاہیے لوگوں سے. اتنا کام کرے تب جا کر کامیابی ملتی ہے. آپ 4 گھنٹے کریں گے، 6 گھنٹے کریں گے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے. آپ نے پورا دن رات وہی مشن میں جڑے ہوئے رہنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی. تو یہ طریقہ ہونا ہے، نیت صحیح ہونا ہے، محنت جم کے کرنا ہے اور کسی کے سپرویژن میں کرنا ہے، مشورے لیتے ہوئے کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا ہے. ایسا اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو بہت بڑے کام ہم لوگ کریں گے، بہت بڑے لیڈرز ابھریں گے ہماری کمیونٹی سے انشاءاللہ. نیت پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. مولانا حذیفہ صاحب دستانوی، یہ آپ کا جگر ہے، یہ آپ کا مشن، یہ آپ کا ویژن ہے. تو مجھ جیسے معمولی انگلش ٹیچر کو لے کر علماء کے ساتھ صف اول میں مجھے بٹھاتے ہیں. یہ آپ کا دور اندیشی ہے، یہ آپ پرابلمس کو جانتے ہیں کیونکہ آپ میڈیکل کالجز چلاتے ہیں. میرے پاس میں ایک میڈیکل کالج کی لڑکی پڑھنے آئی ہے، 2nd ایئر کی، کوئی دوسرے اسٹیٹ سے یہاں اسٹیٹ میں آ کر حیدرآباد کے جو ہوٹل میں میرا ورک شاپ ہوتا ہے، وہ لڑکی بڑی پاور لڑکی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ سر یہ جو مسلمان لڑکیاں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہیں، ایک لڑکی کے 10 بوائے فرینڈس ایسا منیمم کہنے کو میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی. ایک لڑکی ہے
اور وہ والدین بڑا خوش ہیں کہ میری بچی ڈاکٹر بننے والی ہے. اپنے کمیونٹی کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ MBBS ڈاکٹر بن رہی ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے تو کوئی بڑا حاصل نہیں کیا. لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ کا میڈیکل کالج جو حضرت مولانا غلام صاحب مستانی دعوت برکاتہ کے سپرویژن میں لیڈرشپ میں ایک میڈیکل کالج چل رہا ہے. ابھی جا کر میں نے لیکچر دیا وہاں پر فریش فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. 150 بچے بیٹھے ہوئے تھے, 75 بوائز 75 گرلس. 75 بوائز کے ہیڈس کو I counted the heads, not once, not twice, not thrice, 5 دفعہ میں نے ان کے سر دیے. تو 75 میں 48 بچوں کے سروں پر ٹوپی تھی. کون؟ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. اور 75 گرلس کی, سارے 75 گرلس سر پر دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں. شاید ہندوستان میں کوئی میڈیکل کالج ہو تو مجھے آپ بتائیں, کہیں ہو تو میں وزٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا ماحول. یہ ماحول کیوں بن رہا ہے؟ اسی لیے بن رہا ہے کہ عالم دین اور عالم دین کے سینے میں فکر وہ لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم اچھے ڈاکٹرز کو بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ویژن ہے جو مجھ جیسے معمولی ٹیچر کو لے کر آپ ہندوستان میں یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز میں نے سارے دارالعلوم میں لیکچر دیے ہیں. انگلینڈ میں جا کر وہاں بھی لوگ بچوں کو لے کر پریشان ہیں. سر آپ 2 مہینے کے لیے آئیے, ہمارے بچوں کو لیکچر کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ 5 دن کے لیے آئیے, 2 مہینے کے لیے آئیے. پورے یونائٹڈ کنگڈم میں ہم لیکچر سکھانا چاہ رہے ہیں. افریقہ میں گئے, وہاں پیرنٹس پریشان ہیں. تو میرا جہاں میں گیا, مولانا غلام صاحب مستانی کے ایسے فینس دیکھے میں نے. 40 سال پہلے ہماری ملاقات کی ہے. نیت پہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ مولانا غلام صاحب مستانی پہلے تو وہ جمعے کے خطبے دے رہے, بیل بڑی جو بولتے نا حیدرآباد میں بیل کی گاڑی جو ہوتی ہے, اس پر بیٹھ کر 50 یا 80 کلومیٹر سفر کر کے جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے اکل کنواں کے قریب کی گاؤں میں. تو وہاں محسوس ہوا کہ یہاں ادارے بننا ضروری ہے. تو وہاں چھوٹا سا ایک ادارے کا خواب آپ نے بنا. ایک پیڑ کے نیچے کچھ بچوں کو لے کر آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا. پڑھانے کے لیے کلاس روم نہیں تھا, تو پیسوں کی ضرورت تھی کلاس رومز کے لیے. اس وقت میں 35 سال یا 40 سال پہلے 7 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. سنیں آپ سب لوگ, مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت تھی؟ 7 لاکھ کچھ کلاس رومز بنانے کے لیے. تو آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ سیدھے زامبیا گئے. کہاں؟ افریقہ میں, زامبیا میں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ, لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا بہت آسان ہے. اس وقت میں کچھ بھی نہیں, جیب میں 4 آنے نہیں حضرت تھے. زامبیا کے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مستانی صاحب نے نہیں سنایا مجھے, زامبیا کے بزنس مین نے سنایا مجھے کہ حضرت سے ان کی دوستی کیسی ہوئی ہے. ٹیکسی ڈرائیور کو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہندوستان سے آیا ہوں اور مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں, کچھ بزنس مین جو بھی یہاں ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے جو بھی پیسے ہیں ٹیکسی کے میں ادا کر دوں گا, آپ مجھے کوئی مسجد تک چھوڑ دیں. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے حضرت کو لے آ کر مسجد میں چھوڑا. تو مسجد میں ایک بندہ تھا, وہ بندے سے جا کر مسافہ کیے, ملے, نماز پڑھے اور کہیں کہ اس کے لیے میں آیا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹیکسی ڈرائیور کو آپ پیسے دے دیں تو کل میں واپس کروں گا, کل کسی مسجد میں آ کر آپ کو پیسے واپس کروں گا. انہوں نے پیسے دیے. پھر ایک بزنس مین سے ملاقات کی تو وہ بزنس مین کے سینے میں فکر تھی, لیکن وہ بھی تازہ آیا ہوا بندہ, پیسے نہیں تھے ان کے پاس. اب تو بہت بڑے کامیاب بزنس مین ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا یہاں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, میں آپ کا ویزا بنواؤں گا, ساؤتھ افریقہ لے کر جاؤں گا. تو حضرت کو ساؤتھ افریقہ لے کر گئے, لے کر ایک گھر میں دعوت رکھی, 4-5 لوگ تھے. تو آپ نے کہا کہ جھاڑ کے نیچے میں پڑھا رہا ہوں, مجھے کچھ کلاس رومز کی ضرورت ہے, 7 لاکھ کا خرچہ ہے. اتنا تھوڑا پیسہ, وہ تو میں ایک ہی دوں گا, آپ یہاں تک کیوں آئے, وہیں سے آپ بولتے ہم دے دیتے. تو 7 لاکھ کمرے میں گئے, لائے 7 لاکھ دیے. اب وہ 7 لاکھ لے کر جو دوسرا کلمہ آپ کے
एक भारत की टिकट बना दीजिए, जिसके लिए आया वो मुझे मिल गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अगर हजरत की जगह मुनव्वर जमा होता तो मैं सोचता हूँ ऐसे 100 ताजी को मिलता तो 7 करोड़ में कर लेता, लेकिन जरूरत 7 लाख की थी तो 7 लाख लेकर वापस हो गए। नीयत में कितनी प्यूरिटी थी उस वक्त में, नीयत में कितनी प्यूरिटी थी, तो 7 लाख लिए आगे। और ये 7 नंबर का कमाल देखिए, 7,000 मसाजिद बने उसके बाद, 1,000 से ज्यादा मदारिस और अनकाउंटेबल मकातिब बनाए। तो उस वक्त की जो नीयत थी कितनी जबरदस्त नीयत। इसलिए छोटे छोटे तलबा जो करके लीडर्स बनने वाले हैं, आपके पास में कितना भी इल्म हो, इल्म के साथ में अगर इंटेंशन सही नहीं है और इस इंटेंशन में 100% प्यूरिटी नहीं है, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आने वाली है। नीयत बहुत बड़ा रोल अदा करता है कामयाब होने के लिए। तो यहाँ के जितने भी तलबा हैं और कल के फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं, आप सब लोग से मैं अदब गुजारिश करता हूँ, आप लोग अपनी नीयत अच्छी बनाएं, इसमें ही हमारी कामयाबी है। एक मिसाल देता हूँ, 22 साल का लड़का, वली रहमान कोलकाता का 22 साल का लड़का, 7 दिन में 7 करोड़, उसने दर्द बयान किया कि मैं 18 साल में मुझे ख्याल आया था, बल्कि 15 साल में मुझे ख्याल आया था, when I turned 18 I should have 18 orphans। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो 18 यतीम बच्चों को गोद लूंगा। अब वो लड़का 300 गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, 60,000 रुपए थे उसके पास में, कहीं से मदद नहीं आ रही थी। तो वो जो वीडियो वायरल हुई ना, उसने मुझे कहा कि सर ये वीडियो, इसकी स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले लिखी थी सर, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही वक्त के लिए मैं इंतजार कर रहा था। गवर्नमेंट ने सारे बैंक को सीज कर दिया, वरना 25-50 करोड़ मिलते उस बच्चे को। और वो लड़का ये कह रहा है कि सर ये जो करोड़ों रुपए मुझे मिले हैं, 100 रुपए दिए हैं, रक्शे वाले दिए हैं, स्वीपर्स दिए हैं, ऑटो ड्राइवर्स दिए हैं। कम्युनिटी अभी भी जिंदा है। मुसलमानों के दिल में एक दफा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ लिया, उसके दिल में जज्बा होता है इस्लाम के लिए, उसको बस जगाने की जरूरत होती है। अच्छे इदारे बनना बेहद जरूरी है, उसके लिए सही इंटेंशन लेकर हमें जमीन पर उतरने की जरूरत है। 22 साल का लड़का 7 दिन में 7 करोड़ और आए कैसे 100 रुपए देने वाले कौन? बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। मदारिस को जो डोनेशंस देते हैं अक्सर देखे कौन होते हैं? वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसको कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर की हेल्प नहीं मिली, 100 रुपए उसने मांगा भी मुझे, 100 रुपए 10 लाख लोग अगर दे दे, मैं बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर 5 महीने के बाद फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। और 10 साल के बाद यहाँ से IPS, IAS, IRS, IFS ऑफिसर्स निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं तारीफ वली रहमानी की नहीं कर रहा हूँ स्टेज से, मैं तारीफ वो ऑटो ड्राइवर्स की कर रहा हूँ, वो रिक्शा पुलर्स की कर रहा हूँ, वो स्वीपर्स की कर रहा हूँ, वो गरीब लोगों की कर रहा हूँ, जो जिनके पास 100 रुपए खर्चने के लिए 100 दफा सोचेंगे, लेकिन उस वीडियो को देखकर ऐसे इमोशनल हुए और 100 रुपए इमीडिएट ट्रांसफर करने लगे। आज ऐसे हजारों इदारों के लिए भी मदद मिलने वाली है, इंशाअल्लाह मिलेगी। और हमने इदारे कायम करना है। वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मेरे भारत का जो शहर क्या है और जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, ऐसे मुसीबत में यंगस्टर्स हैं लिविंग रिलेशंस के नाम पे। कोई आसाम की लड़की आकर बैंगलोर में पढ़ रही है, लड़का लड़की एक कमरे में रहकर पढ़ रहे हैं, एक कमरे में एक पलंग पर रहते हुए। वालिदैन को नहीं पता है। अगर इसको मुनव्वर जमा नहीं रोकेगा, उलमाए दीन नहीं रोकेंगे, NGOs नहीं रोकेंगे, तो वो कल मुनव्वर जमा के बच्चे बच्चियां वही काम करेंगे, उलमाए दीन के बच्चे बच्चियां वही काम करेंगे। हमारी कौम के बच्चियां, आगे कौम के बच्चे 10 साल बाद लिविंग रिलेशंस में रहेंगे, कोई शादी वादी नहीं रहेगी, बच्चे पैदा होंगे। जो उलमा हजरात बताते हैं ना बयानात में, आप US जाए, UK जाए, उनको बाप का नाम नहीं मालूम होता है, उनको वालिद के कुछ नहीं पता होता है। वही हाल यहाँ होने वाला, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर हम नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्कूल में जो बच्चे होते हैं 8-8 घंटे तो बिताते हैं और 12 साल बिताते हैं, वो चलाने वाले कौन है? वो मिशनरी स्कूल्स हैं।
تو یہ وقت مولانا ابوال کلام آزاد صاحب نے بتایا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس پر کام کرے. تو یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ اسکول گوئنگ چلڈرن اور نوجوان بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا ہے. جن کے 8-8 گھنٹے 15 سال مشنری اسکولز میں گزرتے ہیں, تو ہم علماء حضرات کے سپرویژن میں اچھے اسکولز قائم کریں گے, یا پھر علماء حضرات اچھے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز قائم کریں گے. بہت گناہوں سے ہمارا بہت بڑا ینگسٹرز کا طبقہ انشاءاللہ بچے گا. پھر کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ یہ تو مسابقہ کے لیے سب لوگ یہاں پر آئے ہیں. طلبا جتنے بھی پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص یہ تلنگانہ کا عظیم و شان بہترین ادارہ ہے, یہ دارالعلوم حیدرآباد. ماشاءاللہ میں اس ادارے سے جڑے ہر بندے کو میں سلام کرتا ہوں. آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے, آپ نے مولانا غلام صاحب وسطی یہ 1990 کے سعودی عربیہ میں گئے تھے, یہ مسابقہ کا ایک پروگرام وہاں پر دیکھے اور واپس آئے, پھر شروع کیے. تو ماشاءاللہ ہر 3 سال میں آل انڈیا لیول پر کر رہے ہیں. اتنے ہزاروں لوگ جڑ رہے ہیں, نوجوان, بچے, عورتیں آ کر مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سننے کیوں نہیں دیا جاتا. ابھی آسام میں حضرت سے پوچھیے, مولانا بدرالدین انور صاحب رو رو کر بیان کیے کہ آسام میں دارالعلوم پاسکنڈی میں, جہاں شیخ الاسلام کا نام آتے ہی مولانا بدرالدین انور صاحب رو رہے تھے. وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ آ کر, وہ پیڑوں کو بھی میں نے دیکھا کہ 2 دن قبل وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اعتکاف 2 رمضان وہاں کیے. روتے ہوئے مولانا بدرالدین انور صاحب نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام صاحب کی نظر نہ ہوتی تو آسام کے مسلمانوں کے سروں پر یہ ٹوپی نہ ہوتی. تو وہ لوگ کی قربانی کو کہاں سے وہ انڈیا کے بالکل کونے میں جو سال میں 2-3 بار باڑھ آ کر آدھے آسام کے مسلمان اور یہ سب وہاں کے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ہر سال. پھر چھوٹی جھوپڑی بنائی جاتی, پھر بے گھر ہو جاتے ہیں. تو وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, بہترین مدارس ہیں ماشاءاللہ, زبردست کام وہاں بھی چل رہا ہے. یہ علماء کی فکر تھی. اب کا جو تقاضا ہے یہ نوجوان بچوں کو بچانا ہے. ڈرگس میں ایسے ملوث ہیں. بہت جلد 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے آیا, 10th میں 98%, 11th میں 97%, 12th میں 96%. اس کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا کبھی سیکنڈ نہیں آیا, KG سے لے کر 12th تک ہمیشہ کلاس میں فرسٹ, ہمیشہ فرسٹ. اور اس کو میں نے نیٹ کی ٹریننگ دلوائی ڈاکٹر بنانے کے لیے. کہاں؟ ہندوستان کا سب سے ٹاپ بہترین ادارہ وہ راجستھان میں کوٹھا ہے, جہاں پر ایلن انسٹیٹیوٹ ہے. یہ لوگ کنگز ہیں اس فیلڈ میں, اور وہاں میں نے اس کو داخلہ دلوایا. پورے خاندان کو پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے والا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے ایک بچے کا ہاتھ تھاما جایا, ایک سے دوستی کی اس نے, اور وہ اتنا ڈرگ ایڈکٹ تھا وہ بندہ, اور اس کو بھی ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا. 40-50 50 سگریٹ پینے لگا لڑکا. نیٹ میں مارکس کتنے ہیں؟ 150 مارکس, 720 میں. اس لیے یہاں جتنے ذمہ داران ہیں, والدین ہیں, آپ اچھے ادارے میں بھی اگر ڈالتے ہو بچے کو, لیکن اس کی صحبت صحیح نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی زندگی پوری برباد ہے. تو 10th کے بعد جو 11th 12th میں آپ کے بچے جو دوستی کرتے ہیں 3 4 5 سب سے نہیں کرتے, وہی 3 they can make your son and at the same time they can break your son. آپ کے بچے کو وہ آباد بھی کر سکتے ہیں, برباد بھی کر سکتے ہیں. اچھا اسکول, اچھے ٹیچرز, اچھے پیرنٹس, تینوں بھی اچھے ہیں, لیکن جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اچھے نہیں ہیں, تو یہ تینوں کی حال ہو جائے گی. کن کن کی؟ ٹیچرز کی حال ہو جائے گی, ادارے کی حال ہو جائے گی, پیرنٹس کی حال ہو جائے گی, اور جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے خطیب علماء دین کی حال ہو جائے گی, صرف صحبت غلط رہنے کی وجہ سے. تو یہ والدین کا بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے 2 آنکھ دیے, ایک آنکھ سے خوب محبت کریں, ایک آنکھ بالکل نظر رکھیں. جیسے گورنمنٹ اپوزیشن پر نظر رکھتی ہے, ایک آنکھ سے ویسے نظر رکھیں, تو آپ اپنے بچے کی جوانی کو, اس کے مستقبل کو, اس کے کریئر کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.